کون سے ہیں وہ گریٹ ایٹریبیوٹ جس کا واسطہ دے جو نام ہم پکار کر اللہ سے دعا کریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وہ دو ایٹریبیوٹس کا حوالہ اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے دعا ریجیکٹ نہیں. تفسیر ابن کثیر میں حدیث وہ دو ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الحی القیوم. سورہ البقرہ ورس 255 آیت الکرسی جسے کہتے ہیں موسٹ پاورفل ورس آف دا قرآن. اللہ کا روبدار تعارف اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. And then same in Surah Al Imran in the first few verses, and then in Surah Taha Al-Hayyul Qayyum is also mentioned. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ دو ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا. Why these two attributes are so? Scholars نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? Al-Hayy means زندہ ہو جا، یعنی کہ اللہ حیات ہے، اللہ سورس آف آل لائف ہے. ہر چیز ایٹم سے لے کر ایٹم سے بھی چھوٹی چیز مائکرو آرگینزم ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی الیکٹرانز کوارکس سب ایٹامک پارٹیکلز up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our, in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of this, because of Allah subhanahu wa ta'ala. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being al-hayy. And all of the sifat al-fi'liyah, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس دیٹ ڈسکرائب دی ایکشن آف اللہ سبحانہ. ایک ہے صفات الذاتیہ، یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہے. اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. دے کم فرام دا ایٹریبیوٹ القیوم دیٹ از ایور سسٹین. القیوم ان سمپل ورڈز میں قائم رہنے والا، یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم بھی ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی ایگزامپل کہ آپ لوگ کوئی بھی کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں. آپ لوگ کا ڈیسیژن میکنگ کا ایک کوٹا ہے. آپ لوگوں کو نیند چاہیے، ہم سب کو نیند چاہیے، ہیومن بینگز کو ریسٹ چاہیے، سلیپ چاہیے. ہیومن بینگز کا مائنڈ تھک جاتا ہے. ہیومن بینگز جو ہے وہ ہر وقت سسٹین نہیں کر سکتے، انہیں بریک چاہیے، پھر ان کو محنت کرنی ہے، پھر ان کو بریک چاہیے، پھر دس سائیکل ول گو آن ریپیٹنگ. اینڈ ہیومن بینگز گیٹ اولڈ ڈونٹ دے. جوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، جوان انسان بہت سی انرجی سے کام کر سکتا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ انرجی نہیں رہتی، وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی. سو لک ایٹ دا کریٹر. اللہ از انفائنائٹ اینڈ ایوری تھنگ فائنائٹ کیم انٹو بینگ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آل لائف از ڈیرائیوڈ فرام ہم. دس از واٹ از مینٹ بائی الحی. سو وی ہیو ٹو تھنک کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، who is infinite، اور جو القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، جو سسٹین ہے، جس نے پوری کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے، جس کو اونگ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. how can we possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about کہ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے. So and Prophet ﷺ told us that before Allah there was nothing, first there was Allah, everything came after him, and he is al-hayy al-qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty, and Allah subhanahu wa ta'ala created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me in fact tell you a beautiful hadith. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said that Allah created 4 things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. یہ جو kun کا ایک کلمہ ہے، kun fayakun، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے when Allah was exist and there was nothing else, Allah created his throne, Allah created the earth, and then the angels holding the earth, obviously وہ تو بعد کی creation. اور عرش کے بعد اللہ نے پین بنایا. پین کی ابھی ہم بات کریں گے. پین کیا ہے؟ how big is the earth and what is the earth? Earth basically is the root, all the everything it comes under earth. ہر چیز اللہ کی ساری کریشن یہ عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی can you believe it کہ عرش کا سائز جو ہے وہ, if you want to know عرش کا سائز کیا ہے,
اور یہ جو 7 ہیونز کی بات ہے کہ 7 ہیونز کا کیا سائز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. اللہ نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیوریٹ دعا تھی کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اب دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، دنیا میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے، اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے، اور ہر فیلڈ میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے، اس کے لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنا مطالعہ کیا ہے میں نے دین کا، اور اس سے پہلے جس طرح کی لائف گزاری ہے ہم نے، اوبیسلی ابھی شروع سے تو دین میں نہیں تھے، تو ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جن چیزوں میں آج کل یوتھ انوالوڈ ہے، وہ ساری چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں. اس کے بعد دین کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ریلیجن ہی وہ اصل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیسفل بناتا ہے، ہر فیلڈ میں، ایک فیلڈ میں نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت سکسیسفل بزنس مین، اب یہ جتنے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، سائیکالوجسٹ، ٹرینرز، اسٹیون کووی کا آپ نے نام سنا ہوگا، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، ان کی ایک بک ہے، بہت زبردست بک. لیکن اسپیسیفکلی وہ بک ایکچولی ہے بزنس مین کے لیے، انٹرپرینئرز کے لیے، کہ آپ اپنے بزنس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ اپنی انکم کو 10 گنا کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا بزنس مین ایک اچھا باپ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بہت اچھا بزنس مین جو بہت پیسے کما رہا ہے وہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا بیٹا بھی ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو، لیکن ضروری نہیں. اسی طرح ایک انسان بہت اچھا شوہر ہے، بہت اچھا باپ ہے، بہت اچھا بیٹا ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا امپلائی ہے، بہت اچھا بزنس مین ہے؟ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. تو سائیکالوجسٹ جو بات کرتے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرف کا سکسیس بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے آگے جا سکتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں، آپ اچھے انٹرپرینر کیسے بن سکتے ہیں. لیکن دین جو ہے یہ آپ کی فیملی لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے، آپ کی جاب میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے، آپ کے بزنس جو بھی آپ نے کرنا ہے اس میں بھی سکسیسفل بناتا ہے، اور آپ کی میرٹل لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے. اسی لیے یہ پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے دین. اب کیا ہے وہ کوالٹیز جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیسفل بناتی ہیں؟ اصل میں بہت سی کوالٹیز ہیں. قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو شاید ایسی 100 کوالٹیز نکل آئیں، بٹ میں نے جو 5 کوالٹیز خود سے اخذ کی ہیں، یہ میری اپنی ریسرچ ہے الحمدللہ، اور کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں، بٹ یہ جو 5 کوالٹیز میں نے نکالی ہیں یہ میری اپنی ریسرچ ہے قرآن کا مطالعہ کر کے. اور ان میں سے 2 جو کوالٹیز ہیں وہ میں نے کمیونیکیشن سکلز پہ ایکسٹریکٹ کی ہیں. کمیونیکیشن سکلز سے مراد ہے کہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ، الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ریلیشن شپس کو، جاب کو. بلکہ سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں کہ آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی جاب میں کامیاب ہونے کے لیے یا کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے 70% آپ کی کمیونیکیشن سکلز میٹر کرتے ہیں. 70% آپ کی کمیونیکیشن ہے، اور صرف 30% آپ کی ڈگری اور ٹیکنیکل سکلز ہیں. آج کل ملٹی نیشنل کمپنیز ڈگری نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے، اس کے انٹرپرسنل سکلز کیسے ہیں، اس کی انالیٹیکل ایبلٹی کیسی ہے، یہ پرابلم سالور ہے یا یہ گیو اپ کرنے والا بندہ ہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہے زبان سے. اسی لیے قرآن نے زبان پہ بہت زیادہ فوکس کیا، کمیونیکیشن کی بہت بات کی ہے قرآن نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن ہمارے سامنے ایک پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے. باقی 3 کوالٹیز جو میں نے ڈالی ہیں اس میں وہ ہے ہمارے انٹرپرسنل سکلز، پرسنالٹی سے متعلق. اسٹیبل پرسنالٹی، کہ کیا ہے اسٹیبل پرسنالٹی، کیسی پرسنالٹی ہونی چاہیے انسان کی. یہ 5 کوالٹیز جو ہیں مل کے ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو انسان انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ میرٹل لائف ہو، ہماری ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ فیملی لائف ہو، چاہے وہ امپلائی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو. اگر ان 5 کوالٹیز کو اپنائے گا تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے اس کے قدم چومیں گے. تو پہلی کوالٹی انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بس، اور یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے، بس بہت تیزی سے جا رہی ہے. اب اس بس کی اگر اچانک بریک فیل ہو جائے تو اس کے اندر جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک دم سے پینک ہو جائیں گے، چیخنے لگ جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، موت آنے لگی ہے، موت آنے لگی ہے. اب کون سا شخص کامیاب ہوگا جس سے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ بریک کو کیسے ٹیکل کرنا، اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کا بیک اپ کیا ہے، وہ انسان کامیاب ہے اس بس میں. یہ بس آپ کی زندگی کبھی کبھی اس موڑ پہ چلی جاتی ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا. اسٹیون کووی جیسے کہتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں 2 طرح کے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلے وہ حل کر سکتا ہے، اسے پتا ہے
کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے آیا ہے، اس نے حل کر دیا. ایک مسئلہ ہے جو نہیں پتا آپ کو کیوں آیا مجھے، جیسے یوسف علیہ السلام، ان کا کیا قصور تھا؟ بچے تھے، انہوں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میرے بھائی مجھے ماریں گے، مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. ان کو یہ پرابلم نہیں نظر آ رہی تھی. لیکن اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں انسانوں پہ کبھی کبھی. انسان سوچتا ہے میرا قصور کیا ہے، یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے. قرآن جو ہمیں اب بریک فیل ہو گئی زندگی کی. آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے، بڑی اسموتھلی جا رہی تھی، اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. اب کون کامیاب ہوگا؟ جب بریک فیل ہو گئی کون کامیاب ہے؟ جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، جسے نالج ہے اس بس کا. جسے اس بس کا نالج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیختا چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن بھیجا، ہمارے لیے قرآن بھیجا. کس لیے؟ اس کو پڑھو، سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کو صرف چومنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے، یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا. یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو. اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو سورہ طہ میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بتا دینا انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر بہت تنگ زندگی ہے، اس کے لیے پھر بہت مشکل لائف ہے. تو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجی. یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد، ہدایت. تو بات یہ ہے کہ یہی بات اللہ نے کی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے. اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے. ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑتے ہیں سکسیس کے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس کسی اور میں نہیں. اب آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی میں ہوں ہی ایسا، مجھے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، میری نیچر ہی ایسی ہے. اب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ساری عمر، تو پھر قصوروار آپ ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا پھر قصور. کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ میکینزم، وہ سسٹم اتارا ہے جس میں عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھس کو اوپر لا سکتے ہیں. اس لیے کوشش، ہر چیز کے لیے کوشش. پھر اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا زندگی کا فلسفہ کہ زندگی کیا ہے جی، کہ دن آتے ہیں رات آتے ہیں. اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لے سکیں گے تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان لانے والا. اب دن رات سے کیا مراد ہے؟ کبھی خوشی اور کبھی غم. مستقل خوشی اس دنیا میں نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں مستقل خوشی ہے، پرفیکٹ ہیپینس ہے، وہ ایک دھوکے میں. پرفیکٹ ہیپینس اور خوشی جو ہے وہ صرف جنت میں. وہی ایک پلیس ہے جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے، وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہاں پہ ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی، جو خوشی کی تلاش میں ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں، تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں. غم بھی آئیں گے، خوشی بھی آئے گی. اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے، ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے. تو کبھی بھی زندگی ایک فیس میں نہیں جاتی. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ surely we shall test you، ہم آپ کا امتحان لیں گے. with what؟ with hunger، بھوک سے، پیاس سے، اور جان سے، اور آپ کے مال سے. یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا امتحان تو ہوگا، کیونکہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم میں سے میجورٹی کولیپس کر جاتے ہیں، ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں، تیار نہیں ہوتے امتحانات کے لیے. اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا بڑا پسند ہے جی کہ اچھی اچھی باتیں ہوں ہمارے ساتھ، خوشیاں آئیں ہمیں، تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں، تب جو ہے ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے. تو اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے، زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی. لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ وے آف لائف بھی دیا ہے، وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے، زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے، زندگی کو کیسے پروڈکٹیو مینر میں تم نے گزارنا ہے. یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. زندگی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے، کیسے؟ جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مستری تھا، ٹائلیں لگ رہی تھی گھر میں صحن میں، تو دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، لیکن ایک دن دھوپ نکلی. اسی دن اس مستری نے چھٹی کر لی، ویسے وہ ریگولر تھا. تو اس کے وہ گھر پہنچ گئے، اس کو بڑا ڈانٹا جا کے، تو وہ بڑا گھبرایا، کہتا اندر آئے، تشریف رکھیں، چائے پلائی. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال کا، وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، گر رہا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے اور بڑی شرارتیں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی بڑا محظوظ ہوا اس بچے کو دیکھ کے، بڑا خوبصورت پیارا بچہ تھا. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اشفاق صاحب سچ یہ ہے، میں نے چھٹی ماری، جان کے ماری مانتا ہوں. بات یہ ہے، کوئی بہانہ نہیں کروں گا کہ بیمار تھا، یہ بات یہ ہے
جب میں صبح اٹھا موسم بڑا اچھا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, دسمبر کا مہینہ ہے, پھر میرا بچہ پہلی بار چلنا شروع ہوا, اکلوتا بچہ ہے اللہ نے دیا. میں نے جب دیکھا یہ واک کر رہا ہے, میں نے بیگم سے کہا کہ کیا مومنٹ ہے, اس کو انجوائے کرتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, کام ہوتا رہتا, چھٹی مار لیتے ہیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں میرا ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ وہ ہیبیچول لائر نہیں تھا, بس ایک دن چھٹی ماری, کوئی نہیں خیر. کہتے اس نے مجھے سکھا دیا کہ بس زندگی یہی ہے, زندگی آپ کو موقع دے گی خوش رہنے کا, اللہ آپ کو موقع دے گا خوش رہنے کا, اب یہ آپ کا قصور ہے وہ موقع آپ مس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے مواقع آئیں گے زندگی میں خوش رہنے. یقین کریں اگر بندہ صرف کھانا سوچ کر کھائے نا, ایک اچھا کھانا, کبھی آپ فروٹ چاٹ کھائیں, میٹھے میٹھے پھل, کتنا مزہ آتا ہے. آپ اللہ کا شکر کر کے کھائیں, اللہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بڈز دیے ہیں, آپ نے مجھے, اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھی. کچھ لوگ ہیں فروٹ کھا ہی نہیں سکتے, اللہ معاف کرے, آپ کبھی یہ کینسر پیشنٹ سے جا کر ملیں, تھروٹ کینسر کسی کو کھا ہی نہیں سکتا, کچھ نالی لگی ہوئی ہے, نالی سے ہر چیز جاتی ہے. خوش رہنے کے 100 مواقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی اسی چیز پہ فوکس نہیں, برا کیا ہے, برا کیا ہے, برا کیا ہے, اس پر بھی اشفاق